أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سبحان اللہ. الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا مہینہ ہے اور اولیاء اعظام کثیر تعداد میں اس مہینے میں ان کے آراس ہوتے ہیں. تو جو موضوع چل رہا تھا اسی کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. حضرات گرامی، اللہ کے ولیوں کا ذکر جو ہم کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، کیوں ذکر ہوتا ہے، کیوں ان کی باتیں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح ارشاد فرماتا ہے اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سبحان. تو وجہ یہی ہے جو زندگی اللہ اور اس کے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر صرف کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام یہ دیتا ہے کہ جو ساری زندگی رب کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر لوگوں سے کرواتا ہے. سبحان. ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ آپ یہ سمجھیں انہوں نے کون سا ایسا کام کیا؟ کام یہ کیا کہ ساری زندگی شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزار دی. کہ حضور نے ایسے نہیں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء سے مراد کیا ہے؟ اہل علم. اہل علم جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے اس پر؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی صحیح خشیت و خوف اپنے دلوں کے اندر اگر کوئی رکھتا ہے وہ اہل علم ہے، علماء ہے. علماء سے مراد باعمل اور علم والے ہیں. کوئی بھی علم والا ہو، علم کا جاننے والا ہو، اس کو عالم کہا جاتا ہے. عالم لام پہ زبر آ جائے تو مطلب جہان ہوتا ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں. عالم علم کے پڑھنے والے سے، علم کے پڑھنے والے کو کہتے ہیں. تو انہوں نے ساری زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گزاری ہوتی ہے اور شریعت مصطفی پہ چڑھے ہوتے ہیں. اسی لیے ان کا مقام رب کعبہ نے بلند کر دیا ہے. اور پھر اسی لیے تو فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کامل کی حراست سے ڈرو کیونکہ یہ نور الہی سے دیکھتا ہے. ان کا یہ مقام ہم جو ذکر کرتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ زندگی ساری انہوں نے دنیا بنانے میں نہیں کی، بلکہ بابا بھولے شاہ صاحب تو بڑا مشہور قول فرماتے ہیں کہ بلیا اٹھے چل وسیع جتھے وصل انے، نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننے. آپ جب ہسٹری دیکھیں گے اہل اللہ کی، بہت سے اللہ کے مقربین ایسے ہوتے تھے کہ وہ پتھر مارتے تھے. کوئی ان کے پاس جاتا وہ پتھر مارتے تھے اور لڑتے تھے. سختی لوگوں کے ساتھ سخت انداز میں پیش آئے. بڑے بڑے حلیم طبع بھی تھے لیکن بہت سے بڑے سخت تھے. ان کی سختی لوگ سمجھ نہ سکے، اہل علم سمجھ گئے کہ ہاں یہ جو سختی کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سختی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہم سے نفرت کریں، لوگ بدظن ہو جائیں کہ یار یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر آئے، لیکن یہ اتنا سخت ہے، ہمیں پتھر مارتا ہے، ہم سے لڑتا ہے، پاس بیٹھنے نہیں دیتا، پاس آنے نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں. حضرت باعث مستعمل کے متعلق نہیں سنا؟ آپ جہاں سے گزرتے تھے ان کے زمانے میں بادشاہ اور اس کی سلطنت، جب باعث مستعمل گزرتے سلطنت کھڑی ہو جاتی استقبال کے لیے. بادشاہ بھی کھڑا ہو جاتا، اس کے وزراء بھی کھڑے ہو جاتے. روز یہ معمول رہتا، گزرتے چلے جاتے، آتے جاتے گزرتے، وہ بادشاہ کھڑا ہو جاتا. اب ایک دن بایزید بستانی
گزر رہے تھے تو مریدین بھی ساتھ تھے. حضرت بایزید بستامی نے بادشاہ کھڑا ہوا معمول کے مطابق دیکھا کہ بایزید بستامی تشریف لا رہے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک لوگوں کا استقبال کرنا بھی ثواب کا کام ہے. بڑے بڑے اہل علم لوگ جو ہوتے تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ جب عالم دین کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے عالم دین کے ساتھ دوستی کر لی, اپنا تعلق قائم کر لیا, کھانا کھا لیا یا سلام بھی کر لیا, یہاں تک کہ عالم دین کے ساتھ جس نے مصافحہ کیا ہو اس کے ساتھ بھی کسی نے مصافحہ کر لیا, ہاتھ ملا لیا, رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ اس کو بھی جنت میں مدل مقام ادا کر دیتا ہے. اللہ کے ولی کا تو مقام وراء الورا ہے. حضرت بایزید بستامی نے جب دیکھا ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کھڑا ہوا, سلطنت کھڑی ہو گئی, وزراء بھی کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے ان کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. جب منہ کر کے تھوکا, آپ بتائیں بادشاہ وقت ہو, اس کے وزراء بھی دیکھ رہے ہو, قوم بھی دیکھ رہی ہو, جب اللہ کے ولی کا یہ ایکشن ہو تو بتائیں کہ اس پر ریئیکشن کیسا ہوگا. تو اس وقت لوگوں نے کہا, وزراء نے کہا کہ بادشاہ جس کے لیے تو کھڑا ہوتا ہے, سارے چاہنے والے تو نہیں نہ ہوتے, سارے ولیوں کو ماننے والے تو نہیں نہ ہوتے. وہ علیحدہ بات ہے. وہ کہا نا کسی نے کہ زندگی بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ اور بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. ہماری قوم تو ایسی ہے کہ جب ساری زندگی انسان کو ہم مانتے نہیں, زندگی ساری ہم انسان کی قدر نہیں کرتے, فتوے لگاتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. رہا ڈھونڈتا زندگی بھر رہا ڈھونڈتا میں اوروں کے عیب و ہنر, جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر پھر نظر میں کوئی برا نہ رہا. جب تک بندہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا رہے گا اس کو عیب ہی نظر آتے رہیں گے. کسی بزرگ کے پاس میں گیا, کہا کہ میں 99 پیپلز کے پاس گیا ہوں, لوگوں کے پاس گیا ہوں, تو میں نے برائیاں ہی برائیاں دیکھی ہیں. میں نے حضرت آپ کا بڑا شہرہ سنا ہے, اب آپ کے پاس آیا ہوں, آپ مجھے ان سے بہتر لگے ہیں. اس بزرگ نے فرمایا, اس نے کہا بدبخت, تو 99 لوگوں کے پاس گیا, اہل علم کے پاس گیا, تو نے برائیاں ہی دیکھی. کاش کہ ان 99 لوگوں کی ایک ایک اچھائی دیکھتا اور اس کو پکڑ لیتا. آج تیرے اندر 99 اچھائیاں موجود ہوتی, لیکن تو برائیاں ہی برائیاں دیکھتا رہا. اگر جا دوڑ جا, جب 99 لوگوں میں تجھے اچھائی نظر نہ آئی تو مجھ میں تجھے اچھائی کون سی نظر آ جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اصلاح. اس کو اصلاح, یہ گفتگو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. اللہ کے مقربین ایسے ہوتے ہیں, یہ چیزیں بیان ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے. تو آپ نے کہا کہ لوگوں کو پتہ کیا چلا اس سے, اس اہل اللہ کی بات سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب کسی کے پاس جاؤ, اہل علم کے پاس جاؤ, اللہ کے ولی کے پاس جاؤ, اس کی برائیاں مت دیکھو, اس کی اچھائیاں دیکھو کہ اس میں اچھائی کون سی ہے, یہ نیک کام کون سا کرتا ہے, بس اس کو پکڑ لو, باقی چھوڑ دو. تم کون سے دودھ کے دھلے ہو؟ جب بندہ یہ دیکھے کہ یار میں کتنا گنہگار ہوں, بس تب یہ خیال آئے گا کہ مجھ سے تو یہ نیک ہے. جب بندہ اپنے سے بہتر دوسرے کو سمجھے گا, سمجھ لے کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی, اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا. جب آپ دوسرے کی برائیاں دیکھتے رہیں گے تو پھر سمجھو کہ آپ کا نفس آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ نفس کے غلام ہیں. مرض کر رہا تھا تو بزرگ نے کہا کہ پہلے اپنی تو اگر تو اچھائیاں 99 اچھائیاں دیکھتا تو آج 99 اچھائیاں ہوتی, ایک مجھ سے لیتا تو 100 پوری ہو جاتی, تیرا بیڑا پار تیری دنیا و آخرت سنور جاتی. حضرات گرامی, مرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو مقربین نیک لوگ جو ہوتے ہیں, کون سی بات, حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جب تھوکا, لوگوں نے کہا کہ اللہ کا ولی اس کی ہم اتنی ادب کرتے ہیں, انہوں نے تھوک دیا منہ کر کے. لیکن بایزید بستامی سے مریدوں نے بھی کہا کہ حضور کتنی آپ کی عزت, کتنا مقام ہے, لیکن آپ نے جب روز گزرتے ہیں آپ یہاں سے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, لیکن آج کا یہ انداز آپ کا ایک نرالا ہے, ایک جدا گانا انداز دیکھا ہے, لیکن یہ پسند نہیں آیا. حضور یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟
آپ نے فرمایا مجھے کیا لگے بادشاہ سے اور بادشاہ کے وزیروں سے، میں نے تمہیں رب کو جواب دینا ہے۔ کہا روز گزرتا تھا، پھر اپنے نفس کو دیکھتا تھا، اللہ اکبر ہے، اپنے نفس کو دیکھتا تھا کہ نفس میں تو ہلچل تو نہیں آئی، آج کوئی وقت کا وزیر یا وقت کا مشیر یا وقت کا ایم پی کسی کے گھر آ جائے، وہ تصویریں بنا کر پیش کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگوں کو پریشرائز کرتا ہے، کہتا ہے کہ آج میرا مقام بڑا ہو گیا۔ بھائی کیسے بڑا ہو گیا؟ میرے پاس وزیر آ گئے، میرے پاس مشیر آ گئے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کیپٹن صفدر جب یہاں پہ آیا تو لوگوں نے کہا علامہ الوری صاحب کیا مقام ہے یہاں پہ، اور پھر جب دیکھا کہ حضرت کے پاس وہ بیٹھے، وہ پوندیوں میں بیٹھ گیا۔ علامہ الوری صاحب نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آؤ جی اپنی جگہ اپنے مسند پر بیٹھے رہے، وہ پاؤں میں بیٹھا رہا۔ لوگوں نے جب فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ جب دیکھا تو میں نے میسیجز پڑھے، لوگوں نے کہا کہ عالم دین کی شان یہی ہونی چاہیے، اہل علم کی شان یہ ہے۔ یہ دنیا دار لوگ کوئی بھی آ جائے، یہ تو ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ بات یاد رکھنا، یہاں یہ بات بس بتانے کے لیے ذہن میں آ گئی۔ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں عذر کرنے لگا۔ ایک اللہ کا ولی راستے پر بیٹھا تھا، رب کعبہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا کہ میں تیرا ذکر کرتا ہوں، زندگی بھر تیرے نام پر گزار دی، اے رب یہ کیا تو نے، بڑے بڑے بادشاہ میرے راستے سے گزرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گزرتے ہیں، بڑی عزت ہے، بڑا شہرہ ہے، بڑا چرچا ہے، یہ ان کو اتنا مقام دیا، لیکن میرے پاس ایک کوٹھری ہے، سادہ لباس ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ پھر وہی بادشاہ، وہی وزراء، وہی حکماء ان کو گھسیٹتے ہوئے، اگلی حکومت نے ان کو گھسیٹتے ہوئے اسی اللہ کے ولی کے آگے سے لے کر کے گزر رہے ہیں۔ اب وہ اللہ کا ولی یہ ماجرا دیکھ رہا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں اس اللہ کے مقرب بندے نے یہ سوال کیا کہ تو نے وزراء، مشہور لوگوں کو، دنیا دار لوگوں کو اتنا پیسہ اور عزت دی، لیکن میں تیرا ماننے والا ہوں، ساری زندگی تیرے نام پہ گزار دی، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں، اور کھانے کے لیے اچھی خوراک نہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، یہ تیرا انصاف کیسا ہے؟ پھر رب نے فرمایا کہ اے میرے بندے دیکھ تیرے سامنے سلطنت بدلی ہے، دوسرا بادشاہ آیا ہے، وہ پہلے بادشاہ کو گھسیٹتا ہوا لے گیا، ان کی تذلیل ہوئی، ان کی توہین ہوئی، سب کچھ چھن گیا، لیکن مجھے یہ بتا تجھے کسی نے چھیڑا؟ کیا تیرا گریبان کسی نے پکڑا، تیری طرف انگلی کی؟ کہا کہ نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ پھر بھی تو راضی نہیں ہے، یہ دیکھ اگر میں نے ذلت دی ہے، رب جتنا بڑا انسان کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے اتنی ہی بڑی رب کی آزمائش بھی ہوتی ہے، وہ آزماتا بھی ہے، جب دیتا ہے بھی آزماتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے ولی یہ کہتے تھے اے رب ہمیں وہ دولت و جاگیر نہ دینا کیونکہ تیری آزمائش بڑی سخت ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ لا يدخل الجنت بعملہ، اگر جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا عملوں کے دار و مدار پر۔ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ عمل سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا، وہ اللہ کے کرم سے ہی داخل ہوگا۔ اگر رب نے پوچھ لیا پھر کوئی ولی ہو یا کوئی پیغمبر ہو، جب رب نے پوچھ لیا پھر کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، لیکن رب کے سوال سے تو وہ بھی اگر آپ کہیں کہ یہ کیا بات کہہ دی تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، قرآن کہتا ہے ہر کسی کا دشمن ہو جائے گا الا المتقین، مگر متقی لوگ کہیں گے آؤ آج ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا ارے تمہارے ماں باپ، باقی تمہارے بھائی بہن، تمہاری اولادیں تم سے دور ہو جائیں گی، وہ کہیں گی ہم تیرے کام نہیں آ سکتے۔ بیٹا کہے گا باپ تو دنیا میں میرے لیے لڑتا تھا، دنیا سے میرے لیے جنگ کرتا تھا، لڑتا تھا، حرام حلال کی تمیز تو نے نہ کی، دنیا کے اندر ہمیں کھلاتا تھا، جہاں سے بھی لاتا تھا، لیکن ہمارا پیٹ تو بھرتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ باپ کہے گا آج تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، آج تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، میں تیرے لیے کیا کروں؟ پھر ماں کے پاس جائے گا، اے ماں تو روتی تھی میرے لیے، میں پیشاب کر دیتا، سردیوں کی ٹھٹکتی ہوئی راتوں میں تو میرے پیشاب پر لیٹتی تھی، لیکن مجھے خشک جگہ پر سلاتی تھی، میری پرورش میں تو نے کوئی کمی نہ چھوڑی، میری نظروں سے میں اوجھل ہو جاتا، تو روتی تھی، اپنے آپ سے باہر ہو جاتی تھی، لیکن آج کیا ہوا؟ وہ کہے گی نہ آج نہیں ہے۔ پھر وہ بھائیوں کے پاس جائیں گے، بھائی تو میرا بھائی تھا، دنیا میں میرے لیے لڑتا تھا، تجھ پر مجھے مان تھا، آج عملوں میں بات آ گئی، نیکی چاہیے، بھائی بھی کہیں گے نہ بھائی آج تو اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ اس وقت اعلان ہوگا، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر شخص ہر ایک کا دشمن ہو جائے گا قیامت کے دن، لیکن پھر
رب فرماتا ہے اے لوگوں یاد رکھو اس وقت اگر کوئی کام آئے گا الا المتقین و متقین لوگ کہیے سبحان اللہ منہ چوک کے نہ بیٹھے رہو بولے ابھی کرا کرو اس وقت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اس وقت ہر ایک دشمن ہو جائے گا اگر اس وقت کام آئیں گے تو نیک لوگ آئیں گے تو اس وقت درس کر رہا تھا وہی بات جہاں سے بات چلی تھی حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا انہوں نے فرمایا کہ جب گزرتا تھا تو نفس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی نفس مطمئن تھا لیکن آج جب وہ گزرا ہو میرے نفس نے کہا کہ بایزید بستانی تیرا تو بڑا مقام ہے تیرا تو شیطان بھی دھوکے دیتا ہے کیونکہ شیطان ہے قرآن نے کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ تحقیق شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تمہارا کھلا دشمن ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے جب فرماتے ہیں جب میرے نفس نے کہا کہ اے بایزید بستانی تیرا تو بڑا مقام ہو گیا تیرا تو بڑا مقام ہے اس لیے میں نے تھوک دیا کہ لوگوں نے جب مجھے گالیاں دی تو پھر میں نے اپنے نفس سے کہا کہ ہاں اب سکون ہے تیرا حال یہی ہونا چاہیے جب لوگوں نے کہا تو پھر میں نفس سے کہا میں نے تو بھائی مجھے کیا بادشاہ سے اور بادشاہ کی سلطنت ہے ہم نے تو اپنے نفس کی اصلاح کی ہے ہم نے وہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کی زندگی ان کا شب و روز رب تعالیٰ کے بارگاہ میں گزرتا ہے پھر بھی وہ کام ملتا ہے بتا دے اپنی رزق کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر وہ لوگ گلزار ہوتا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی لوگ ہیں جن کی زبان رب فرماتا ہے بلسان جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میرا کیسے ہوتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل نوافل کے ذریعے سے عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے جب رب کو منا لیتے ہیں جب وہ رب کے ہو جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ حضور نے فرمایا ولسانہ الذی یتکلم به جب بندہ میرا ہو جاتا ہے کلام اس کا ہوتا ہے طاقت میری ہوتی ہے وانا الذی یتصبح جب بندہ میرا ہو جاتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں طاقت ہوتی ہے اور پھر ورجلہ الذی یمشی بہا ارے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے قدم اٹھاتا ہے قدم تو بندے کا ہوتا ہے لیکن پھر طاقت اور رب تعالیٰ کی شامل حال ہو جاتی ہے یہی تو بات ہے جو غوث اعظم فرماتے ہیں جب قدم اٹھاتا ہوں دنیا ختم ہو جاتی ہے قدم تو غوث اعظم کے ہے لیکن کی ہوئی طاقت رب تعالیٰ کی تھی پھر رب فرماتا ہے انسان علی لو تو حضور نے فرمایا کہ انسان علی لو تجنہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے پھر جب ہاتھ اٹھاتا ہے جو مانگتا ہے رب کو دیتا ہے سبحان اللہ ہے واہ